چندہ بائی آنکھیں پھاڑے اپنے چلتے منہ کو روک کر اس امیر زادے کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ سوچتے وہ گہرا مسکرائی تھی۔ اس ہیرے کی قیمت اتنی کم ہونی چاہیے؟ چندہ بائی بڑے شاطرانہ انداز میں خبیب کی طرف سے رخ موڑتے اپنے تخت پر بیٹھتے بولی تھی۔ 2 کروڑ۔ موسیقی کے سروں سے الماس لاشاری کی آواز گونجی تھی۔ چندہ بائی اب کی بار اٹھ بیٹھی تھی۔ لگتا ہے کافی دل لبا دیا ہے اس نگینے نے، چلے کیا یاد کریں گے۔ چندہ بائی نے دی آپ کو یہ نازک حسینہ، مگر سودا 3 کروڑ پر پکا ہوگا۔ چندہ بائی اس امیر زادے کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی، اسی لیے اپنی اصلیت پر آتی سودے بازی پر اتر آئی۔ چندہ بائی اوقات تمہاری اتنی ہے جتنی الماس لاشاری چاہے، تو یہ 3 کروڑ اس لڑکی کی صدقہ سمجھ لو جو صرف الماس کی ہے۔ وہ جیب سے بلینک چیک نکالتے اس کے منہ پر پھینکتے بیڈ پر پڑے اس نازک وجود کو اپنی آغوش میں لیے وہاں سے نکلتا چلا آیا۔ کسی میں ہمت نہیں ہوئی تھی خبیب لاشاری کو روکنے کی۔ سب اس کے بازو میں چادر میں چھپی لڑکی کو دیکھ رہے تھے جس کی شکل پوری طرح سے چھپی ہوئی تھی۔ چندہ بائی کا اس قدر توہین پر چہرہ غصے سے سرخ ہوا، مگر اگلے ہی پل بلینک چیک دیکھ وہ کلکلا کر اٹھی۔ پورے آپس میں آج ہلچل مچی ہوئی تھی۔ دریاب لاشاری کے اکلوتے سپوت الماس لاشاری کی آپس میں آمد تھی۔ دریاب لاشاری کی طبیعت خرابی کے باعث آج خبیب لاشاری نے آفس میں چکر لگانے کو سوچا تھا۔ سب پوری طرح سے الرٹ تھے جب اچانک شور بلند ہوا۔ سر آ گئے۔ پیون نے آ کر سب کو اطلاع دی تھی۔ وہ اپنی پوری شان و شوکت سے چلتا ہوا آفس کی بلڈنگ میں داخل ہوا۔ بلو ٹیکسٹو ہاتھ میں پہنی مہنگی واچ، برینڈڈ بلیک گلاسز، سرخ و سفید رنگت سے اس وقت وہ ماحول پر چھایا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کے وجود سے اٹھتی کلون کی خوشبو سے لفٹ مہک اٹھی تھی۔ الماس نے اپنی مضبوط انگلیوں کو حرکت دیتے لفٹ کے 4تھ فلور کے لیے بٹن پریس کیا اور آئی فون نکالتے آج کی تمام اپ ڈیٹس چیک کرنے لگا۔ لفٹ کھلتے ہی وہ لمبے ڈک برتا سیدھا اپنے ڈیٹ کے کیبن میں جانے لگا کہ پیچھے ہوتی سرگوشی نے اس کا وجود آتش کدا کیا تھا۔ مغرور ہے، سر لگتا نہیں۔ کوئی لڑکی قریب بھی پٹکتی ہوگی، کافی دیکھو تو صحیح کیسے ٹاٹ ہے۔ کسی نوجوان نے بات کرتے اپنے کام کی طرف رخ کیا۔ الماس کے چلتے قدم رکے تھے۔ وہ اتنی ہی تیزی سے اس کی طرف بڑھتا ڈیسک پر زور سے ہاتھ مارتے پورے آفس کو اپنی جانب متوجہ کر گیا۔ ہو آر یو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بارے میں بکواس کرنے کی؟ اپنی زبان کا استعمال صحیح جگہ پر کرنا سیکھو، ورنہ بات کرنے کے قابل نہیں رہو گے۔ وہ اپنی سرخ ہیزل نگاہوں سے اسے گھورتے سب کو وارن کرتا ہوا سیدھا اپنے کیبن میں آیا تھا۔ غصے سے اس کے بازو کی رگیں پھولنے لگی تھی۔ ڈیڈ نے بھی کیسے کیسے گدے پال رکھے ہیں۔ وہ اپنی راکنگ چیئر پر بیٹھتے بولا اور کال کر کے اپنے لیے آج کا شیڈول منگوایا۔ میں آئی کم ان سر؟ الماس جو لیپ ٹاپ کھولے آج کی میٹنگ کے بارے میں ڈیٹیلز پڑھ رہا تھا جب ایک نسوانی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ یس۔ اس کی گمبھیر آواز سنتے الینا خود کمپوز کرتی اندر داخل ہوئی۔ وہ پچھلے 6 ماہ سے یہاں جاب کر رہی تھی۔ بلیک لانگ سکرٹ پہنے، چہرے پر ڈیپ ریڈ لپسٹک لگائے، وہ کافی نازک سی تھی۔ الماس لاشاری نے آنے والی کو ایک نظر دیکھتے دوسری نظر ڈالنا گوارا نہ کیا۔ جی مس الینا، آپ کے پیشنٹ شو کے علاوہ جو بھی آج کا شیڈول ہے میری ٹیبل پر رکھ کر جا سکتی ہے۔ الماس صدا کا منہ پٹ الینا کو لتاڑ گیا۔ وہ بیچاری اپنی سی شکل لے کر کیبن سے نکلتی گئی۔ الماس لاشاری کی انگلیاں ماہرانہ انداز میں کی بورڈ پر حرکت کر رہی تھی۔ ہزلانگ کے پیچھے انابی لب، کشادہ پیشانی، گنے سیاہ بال، وہ وجاہت کا بھرپور شاہکار تھا۔ اسے زندگی میں اگر کسی سے نفرت تھی تو صنف نازک سے اس کی ماں ایک بزنس مین رہ چکی تھی۔ اسے زندگی میں اگر کسی سے نفرت تھی تو صنف نازک سے اس کی ماں ایک بزنس وومن رہ چکی تھی، مگر الماس کو ان سے کوئی خاص لگاؤ نہ تھا۔ لندن سے بزنس کی ڈگری لینے کے بعد وہ کچھ ٹائم پہلے ہی پاکستان آیا تھا۔ اپنے ڈیڈ کی طبیعت کے پیش نظر اس نے انہیں آفس خود سنبھالنے کا کہتے ریسٹ پر چھوڑ دیا۔ دریاب لاشاری اس کی زندگی تھی۔ وہ اظہار کے معاملے میں کافی کنزرویٹو تھا۔ اپنے دل کی بات کسی کو بتانا الماس پر حرام تھا۔
آفس آتے ہی آج پھر سے اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ وہ ایک گہرا راز تھا جسے اس کا سگا باپ بھی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ 4 سال لندن میں گزارنے کے بعد اس میں جو بدلاؤ آیا تھا، دریاب صاحب کو کافی اچنبھت کر گیا تھا۔ انہیں لگنے لگا تھا کہ انہوں نے اپنا بیٹا کھو دیا ہے۔ وہ محض ایک مشین بن کر رہ گیا تھا۔ تمام جذبات سے عاری انسان جس کی زندگی کام اور پیسہ بن گئی تھی، شاید وہ آج بھی نہیں آئی تھی۔ جب آخری لڑکی بھی نکل کر چلی گئی تو وہ مایوس ہو گیا، کہیں بیمار تو نہیں ہو گئی۔ اس کا دل طرح طرح کے وہموں میں گرا۔ سر یاسر کا میسج آیا تو 2 اور لڑکیوں کے ساتھ گھر کے اندر چلا گیا۔ سر یاسر نے اپنے ہی گھر میں اکیڈمی کھول رکھی تھی۔ لڑکیوں کے اوقات الگ تھے اور لڑکوں کے الگ۔ ایک دن جلدی آ جانے پر وہ سب سامنے چھوٹے سے پارک کے بیچ میں جا بیٹھا تھا۔ یہی اس نے سرخ لباس پر کالی شیفون والی چادر اوڑے سادہ سی لڑکی کو دیکھا تھا۔ سر یاسر کے پاس سب کھاتے پیتے گھرانوں کے بچے آتے تھے، پر وہ ان سب سے الگ تھی۔ بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی، پر ایک محسوس کی جانے والی کشش تھی اس میں، اور اس کی یہ کشش اسے ہر روز وقت سے پہلے کھینچ لاتی تھی۔ اچھے بنے مہندی لاؤ دے، ہریالے بنے مہندی لاؤ دے۔ صبح 10 بجے ہے، پھر کسی منسلے نے شادی بیاہ کے گانے چلا دیے ہیں۔ شادی والے گھر میں ایسا عموماً ہوتا ہی ہے۔ رات 2 بجے تک ہمنا کی مایو مہندی کی تقریب گہما گہمی میں صرف نسیم صاحب کے گھر کے بلکہ ساری گلی میں رہی تھی، اور اس وقت سب سو کر اپنی تکن اتار رہے تھے۔ اور کل ہمنا کی شادی کی تقریب تھی۔ کچن میں نسیم صاحب رات کے نان اور قورمے سے انصاف کر رہے تھے، اور نامہ بیگم گرم گرم چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ آپ کو امید ہے کہ جتنے پیسوں کی ضرورت ہے ان کا بندوبست ہو جائے گا۔ بیگم کی امید بھری نگاہیں شوہر کے چہرے پر تھی۔ انشاءاللہ، مجھے اپنے اللہ سے اچھی امید ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، تم پریشان نہ ہو، میں چلتا ہوں۔ انہوں نے چائے کا کپ رکھا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ بیگم کو مسکراتے ہوئے اللہ حافظ کہا اور باہر نکل گئے۔ پیچھے نعمہ بیگم اپنے اندیشوں میں گرے دل کو سنبھالتی وہی بیٹی رہی۔ نسیم صاحب پرائیویٹ فرم میں پچھلے 15 سال سے کلرکی کی کر رہے تھے۔ ہمنا ان کی اکلوتا مومنہ بیٹی تھی، اور اب وہ ہمنا کے فرض سے سبکدوش ہونے جا رہے تھے۔ ماں باپ کا چھوٹا گھر غنیمت تھا۔ آمدنی کوئی خاص نہیں تھی، مگر سلجھی ہوئی سمجھدار بیوی کا ساتھ تھا، اس لیے زندگی خوشی سے گزر رہی تھی۔ بیگم کی وجہ سے آج بیٹی کو بیانے کے قابل ہوئے تھے، لیکن بدقسمتی سے نعمہ بیگم کی ڈالی ہوئی کمیٹی اس ماہ نہیں کھل سکتی تھی، تو انہوں نے اپنے باس سے قرض کی درخواست کی تھی۔ درخواست منظور کر لی تھی، مگر اس شرط پر کہ 2 ماہ میں واپسی لازمی قرض ادا کر دیں گے۔ ہمنا کی عمر اتنی زیادہ نہ تھی، نہ جانے کون سا ڈر ان کے دل میں پنجے گاڑے بیٹھا تھا کہ وہ بس جلد از جلد بیٹی کو خود سے دور کرنے پر تلے تھے۔ ہمنا بہت حسین تھی، لیکن اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی اسے مزید پرکشش بناتی تھی۔ نیلی جیل سی آنکھیں، گلابی ہونٹ، کمر سے نیچے لہراتے بال، کم سن سرافہ، وہ کسی بھی شخص کا ایمان ڈگمگا سکتی تھی۔ اسے جو چیز منفرد بناتی تھی وہ اس کی نڈر طبیعت تھی۔ ہمنا بھی 18 سال کی تھی۔ نسیم صاحب نے بس جس طرح اسے راضی کیا، یہ صرف ان کا دل جانتا تھا۔ اپنی جان سے پیاری بیٹی کو اس طرح سے خود سے دور کرنا آسان نہیں تھا۔ سیٹ اکرام سے 1.5 لاکھ روپے لے کر نسیم صاحب سیدھے پکوان والے کے پاس پہنچے۔ اسے 50,000 روپے دے کر وہ گھر کے لیے نکلے۔ سڑک پر ٹریفک کا بہت دباؤ تھا، گاڑیاں تیزی سے گزر رہی تھی۔ ڈکیتی کے خوف سے پیٹ سٹرینڈ برج کے بجائے سڑک پار کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اللہ کا نام لیا اور چل پڑے، ایک سائیڈ بآسانی پار کر کے۔ جیسے ہی انہوں نے دوسری طرف قدم رکھا، تیز رفتار موٹر سائیکل سے ٹکرا کر ان کا جسم کئی فٹ اچھل کر دور جا گرا۔ سارا ماحول ایمرجنسی بریکوں کی خوفناک آواز سے گونج اٹھا۔ پل بھر میں ارد گرد مجمع لگ گیا۔ نسیم صاحب بمشکل آنکھ کھولتے ایک نظر اپنے گرد دیکھتے رہے، پھر آہستہ آہستہ ان کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئی۔ آفس سے واپسی پر الماس شدید عذرت میں تھا۔ آج اس کے بابا کی شادی کی سالگرہ تھی، اور الماس ان کے لیے کسی اچھے شاپنگ مال سے تحفہ لینا چاہ رہا تھا۔ سٹی کی دھن پر اس کی انگلیاں سٹیئرنگ پر تڑک رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اشارے سے آگے آیا، اسے بھی ایمرجنسی بریک لگانا پڑا۔ اس کے سامنے چند فٹ کے فاصلے پر کوئی آدمی لہو میں لت پت رہا تھا۔
وہ بھی دوسروں کی دیکھا دیکھی فوراً گاڑی سے اتر کر اس آدمی کی طرف بھاگا، پر جیسے ہی وہ آدمی تک پہنچا وہ آدمی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ پرسان سے بھی چل رہی تھی۔ پلیز آپ لوگ میری مدد کریں، گاڑی تک پہنچانے میں مدد کریں، اس نے آس پاس کھڑے لوگوں سے کہا، اور پھر کچھ لوگوں کی مدد سے اس نے گاڑی میں ڈالا۔ 1 منٹ کی تاخیر کے بغیر گاڑی ہاسپٹل کی طرف موڑ دی۔ پر اس سارے منظر میں وہ کہاں گیا، کس کے پاس گیا جس میں 1 لاکھ روپے کی رقم موجود تھی؟ کوئی نہ جان سکا۔ ہسپتال میں فوری طور پر نسیم صاحب کا آپریشن کیا گیا، پر قدرت کی زندگی منظور نہ تھی۔ جیسے ہی ڈاکٹروں نے الماس کو یہ اطلاع دی وہ شدید قسم کی پریشانی میں گر گیا کہ اب کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ نسیم صاحب کا موبائل بھی جائے حادثہ پر ایک ہی رہ گیا تھا۔ ان کی جیب سے ملنے والا شناختی کارڈ ہے ان کے لواحقین تک پہنچنے کا واحد آسرا تھا۔ اس نے ان کی لاش ایمبولینس میں رکھوائی اور شناختی کارڈ پر لکھ کے پتے کی طرف چل دیا۔ جس گھر کے سامنے ایمبولینس کی اس پر لگے برقی کمکموں کو دیکھ فرحان تعجب میں مبتلا ہو گیا۔ جس گھر کے سامنے ایمبولینس رکی اس پر لگے برقی کمکموں کو دیکھ کر فرحان تعجب میں مبتلا ہو گیا۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ رنگ برنگے چمکیلے کپڑے پہنے بچے بھاگتے پھر رہے تھے۔ گھر کے اندر ہنستی مسکراتی شور ڈالے خواتین کے چہروں سے صاف ظاہر تھا کہ گھر میں کوئی خوشی کی تقریب منعقد ہونے والی تھی یا ہو چکی تھی۔ آنے والے لمحوں کا احساس کر کے الماس کچھ سہم گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی تو 12-13 سالہ لڑکا باہر آیا۔ بیٹا، کیا یہ نسیم صاحب کا گھر ہے؟ جی، انہی کا گھر ہے، بتائے کیا کام ہے؟ بچے نے حیرت سے پیچھے کھڑے ایمبولینس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ ان کے بیٹے ہو؟ نہیں، میں اسی محلے میں رہتا ہوں۔ ان کی تو صرف ایک ہی بیٹی ہے اور بھائی کوئی بھی نہیں ہے۔ کون ہے وسیم؟ نما بیگم کچن کی کھڑکی سے نوجوان کو دیکھ چکی تھی۔ اجنبی صورت دیکھ کر وہ باہر دروازے تک آ گئی۔ اسی اثنا میں 2 وارڈ بوائے نسیم صاحب کی ڈیڈ باڈی لے کر نکلے۔ نما بیگم کی غیر ارادی نظر فرحان کے چہرے سے ہٹ کر نسیم صاحب کے چہرے پر گئی تو پھر پلٹنا بھول گئی۔ ان کی دہشت ناک چیخ سن کر سب باہر آ گئے۔ سب سے آگے زرد جوڑے میں ہمنا ملبوس تھی۔ باپ کے مردہ وجود پر نظر پڑتے ہی اس کے تو حواس ساتھ چھوڑ گئے۔ وہ زمین پر گرنے والی تھی کہ الماس نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ شادی کے گھر میں موت افراتفری پھیلا گئی تھی۔ ماں کی حالت دیکھ کر بیٹی خواتین غمزدہ بیٹھی تھی۔ کوئی یقین کرنے کو تیار نہ تھا کہ نسیم صاحب اس دنیا میں نہیں رہے۔ افتخار ماموں صحن میں کھڑے تھے، وہاں سے اسے کندھوں سے تھام کر ایک طرف لے گئے۔ ہمنا میری بچی دیکھو، اب نسیم اس دنیا میں نہیں رہا۔ نما کی حالت خراب ہے اور ہمنا بات کرتے ہوئے میرا دل پڑ رہا ہے۔ ان کے بعد تم ہی بڑی ہو، کل تمہاری بارات اسی گھر میں آنی تھی، جس کے آنے کا اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تمام تیاری مکمل ہے، حال تک بک ہو چکا ہے، جہیز تمہارے سسرال پہنچ چکا ہے۔ تمہارے ابا تو پکوان والے کو ایڈوانس 50,000 روپے دیے تھے۔ میری کچھ سمجھنے میں نہیں آ رہا، اب تم ہی کچھ بتاؤ۔ ہمنا اب تک ماموں کو دیکھ رہی تھی۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ باپ کی شفقت سے محروم ہو کر سخت جلسہ دینے والی دھوپ میں آن کھڑے ہوئے، جس کی اذیت ناک تکلیف کو برداشت کرنا ہی ہوگا۔ دوسری طرف یہ رات الماس کے دل پر بھی بہت بھاری تھی۔ دوپہر کے بعد سے پیش آنے والے واقعات اس کے ذہن میں کسی فلم کی طرح چل رہے تھے۔ اس نے باپ کو حالات بتا کر ان کی شادی کی سالگرہ میں شریک نہ ہونے سے معذرت کر لی تھی۔ وہ نسیم صاحب کو آخری آرام گاہ تک پہنچا کر آیا تھا۔ نسیم صاحب کا وجود بار بار اس کے ذہن پر رہا تھا۔ ایک اور چہرہ اس کی آنکھوں میں ٹھہر کر رہ گیا تھا، زرد دوپٹے کے حالے میں زرد پڑتا چہرہ۔ جب وہ بھاگتے ہوئے آئی تھی تو کتنی عورتیں بولی تھی، ہائے ہائے، ہمنا بے ہوش ہو گئی۔ کوئی پانی کے چینٹے مارتے ہوئے بولی، ہمنا ہوش میں آؤ۔ وہیں سے پتہ چلا کہ نسیم صاحب کی بیٹی تھی۔ اگلے دن ہمنا کے گھر میں تو ماتم چا چکا تھا۔ اس کی گھر کے اندر جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ سوئم کے بعد اس نے افتخار ماموں سے خاص طور پر درخواست کی کہ نسیم صاحب کی بیگم سے ملنے کے سارے معاملات نسیم صاحب کی بیگم سے ملے کہ ساری معاملات وہی سنبھال رہے تھے۔ مس نسیم پردے کی آڑ میں اس سے ملی۔ اس نے اپنا تعارف کروا کر تمام واقعات پیش آئے تھے ان کے گوش گزارے۔ اس نے نسیم صاحب کا شناختی کارڈ اور
اپنا موبائل نمبر ان کو دیتے ہوئے کہا، آنٹی کسی بھی وقت کسی بھی قسم کی ضرورت ہو تو اپنا بیٹا سمجھتے ہوئے ضرور بتائیے گا۔ مسز نسیم اس کی بات سن کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آج پہلی بار انہیں بیٹے کی کمی شدت سے محسوس ہوئی۔ گھر سے باہر نکلتے ہوئے الماس کی نظر کچن کے دروازے میں سوگوار کڑی ہمنا پر گئی۔ وہ چند لمحے بے اختیار ہو کر اسے دیکھے گیا، پھر ماحول کو محسوس کرتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گیا، لیکن ان چند لمحوں میں اسے اتنا یقین ہو گیا تھا کہ وہ اب کبھی ہمنا کو اپنے دل سے نہیں نکال سکے گا۔ پچھلے 5 منٹ سے سیٹ اکرام کی نظر اس تصویر پر ٹکی ہوئی تھی جو نصیب صاحب کے ڈرائنگ روم کی دیوار پر سجی ہوئی تھی اور اس کی توجہ کا مرکز تھی۔ اس تصویر میں نسیم صاحب ان کی بیٹی ہمنا تھی۔ یہ وہ یادگار لمحہ تھا جب ہمنا کو میٹرک میں شیلڈ ملی تھی۔ آہٹ پر سیٹ اکرام پیچھے گھومے تو تصویر کو مجسم اپنے سامنے پایا۔ ہمنا ان کے سامنے کھڑی تھی، ان کی غلیظ نظریں ہمنا کے چہرے پر جمی تھی۔ وہ دونوں ہی صورتحال سے خائف تھی، پر باپ کے بوجھ کا لحاظ کرنے پر مجبور تھی۔ وہ نسیم صاحب کی ناگہانی موت کا افسوس کرنے آئے تھے۔ 10-15 منٹ بیٹھ کر اٹھ گئے۔ ہمنا کی جان میں جان آئی، پر ان کے 2 لاکھ کی رقم کا مطالبہ ماں بیٹی دونوں کو پریشان کر گیا تھا۔ ان کے چہروں پر الٹی ہوائیاں دیکھ کر کمینی سی مسکراہٹ آ ٹہری تھی۔ مسز نسیم بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ انہیں یاد آیا کہ اس روز نسیم صاحب اپنے بوس سے 1.5 لاکھ روپے کی رقم لینے تو نکلے تھے۔ الماس مسز لاشاری سے کوئی بات کر رہا تھا کہ اس کا فون بج اٹھا۔ اجنبی نمبر دیکھ کر پہلے تو الماس حیران ہوا، پھر کال پک کرتے دوسری طرف کی بات سننے لگا۔ مسز لاشاری کی مسکراتی نظریں اسی پر ہی جمی ہوئی تھی۔ بات کرتے ہوئے الماس کی آنکھوں میں ایسی چمک اترنے لگی جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جی ضرور، میں پہنچ جاؤں گا۔ مسز لاشاری کے دل میں کچھ کھٹکا۔ کس کا فون تھا؟ وہ ایک دوست کا تھا۔ باؤل وہی شیلف پر رکھ کر وہ چلا گیا۔ یہ لڑکا بھی نہ ذرا پتہ نہیں چلتا اس کے مزاج کا۔ نہ جانے مسز لاشاری کیا کچھ کہہ رہی تھی، پر ان کی گمسم نظریں وہی تھی جہاں وہ باہر گیا تھا۔ مسز نسیم کی بات سن کر الماس بھی حیران رہ گیا۔ اس وقت وہ ڈرائنگ روم میں موجود تھا۔ بڑی سی چادر میں لپٹی، چہرے پر نقاب لگائے مسز نسیم سامنے بیٹھی تھی۔ افتخار ماموں بھی موجود تھے۔ وہ مسز نسیم کے سگے چچا زاد بھائی تھے۔ نسیم صاحب کے ان سے دوستانہ تعلقات تھے۔ ہمنا کی شادی کی تیاری اور پھر نسیم صاحب کے انتقال کے موقع پر پیش تھے۔ آنٹی انکل کا ایکسیڈنٹ جس طرح اور جہاں ہوا، میں آپ کو پہلے ہی ساری تفصیل بتا چکا ہوں۔ جب میں انکل کے پاس پہنچا تو وہ بے ہوش تھے اور ان کی آخری سانسیں چل رہی تھی۔ کسی اور چیز کا تو مجھے خیال ہی نہیں آیا۔ میں بس انہیں گاڑی میں ڈال کر فوری طور پر ہسپتال لے گیا۔ یہ میرے لیے تعجب کی بات ہے کہ ان کے پاس اس وقت 1 لاکھ روپے کی رقم موجود تھی۔ اسی وقت ہمنا چائے کی ٹرے لے کر اندر آئی اور میز پر رکھ کر چائے بنانے لگی۔ تمہیں یہ بات کیسے پتہ چلی؟ افتخار ماموں نے حیرت سے پوچھا۔ نسیم صاحب کے بوس افسوس کے لیے گھر آئے تھے۔ افتخار بھائی پھر جاتے وقت رقم کا تقاضا بھی کر گئے تھے۔ لا حول ولا قوت۔ اس نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ ابھی نسیم کو مرے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں۔ ان تمام باتوں کے دوران الماس کی نظریں کسی کے اداس چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ نگاہوں کی گرمی محسوس کر کے اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو الماس کی نظروں میں اپنا جلملاتا عکس دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بہرحال تم فکر نہ کرو، میں کل ہی نسیم کے باس سے جا کر ملتا ہوں۔ ہمنا چائے دے کر باہر چلی گئی۔ افتخار ماموں کی بات الماس کو بھی واپس حواسوں میں لے آئی۔ اس بات کو دو ہفتے گزر چکے تھے۔ الماس لاشاری اس وقت ٹریڈ مل پر تیز دوڑ رہا تھا۔ آج اس کی امپورٹنٹ میٹنگ تھی جس کے سلسلے میں اسے شاہ انڈسٹریز سے ملاقات کرنی تھی۔ وہ اپنی ساری تیاری مکمل کر چکا تھا۔ ساری رات بیٹھ کر اس نے پریزنٹیشن تیار کی تھی۔ اسے پوری امید تھی کہ آج کانٹریکٹ بھی لاشاری انڈسٹریز کو ہی ملے گا۔ الماس لاشاری ان کا اکلوتا بیٹا، اکلوتا سہارا تھا۔ لاشاری صاحب اس کی ہر جائز اور ناجائز خواہشات کی تکمیل شروع سے ہی کرتے آئے تھے، جس کی وجہ سے اس میں ضدی پن کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ الماس ایک بار پھر جس چیز پر ہاتھ رکھ دیتا تو اس کی ہو جاتی تھی۔ اس کی عادت تھی جیتنا۔ وہ جیت پر صرف اپنا حق سمجھتا تھا۔ وہ اپنا ورک آؤٹ کر کے باہر آیا جہاں اس کے ملازم پہلے سے ہی سب چیزیں ہاتھ میں لیے کھڑے تھے۔ الماس نے ٹاول سے اپنا پسینہ پھونچا اور اورنج جوس پینے لگا۔ خبیب فریش ہو کر نیچے آیا
جہاں پوری فیملی بیٹی بریک فاسٹ کر رہی تھی۔ الماس نے سب کو سلام کیا اور میٹنگ کے لیے جانے لگا، مگر پیچھے سے آتی سکندر صاحب کی آواز نے الماس کے چلتے قدم روکے۔ برخوردار، اتنی بھی کیا جلدی ہے جانے کی؟ ناشتہ تو کرتے جاؤ۔ لاشاری صاحب اسے بغیر کچھ کھائے جاتے دیکھ بولے، سوری ڈیڈ، آج میری بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے، اور ویسے بھی میں نے ابھی جوس لیا ہے۔ انجوائے بریک فاسٹ، اوکے؟ الماس سن کے سنے بغیر باہر نکلتا چلا گیا۔ افتخار بھائی کی بات ان پر بجلی بن کر گری تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ شخص اتنا گھٹیا اور کمینہ نکلے گا۔ دل تو چاہ رہا ہے کہ اس کا منہ توڑ دو، پر غریب کو امیر کے سامنے یہ جرت مہنگی پڑ سکتی ہے۔ نسیم صاحب کے باس نے رقم کا مطالبہ کیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر پیسوں کا بندوبست نہیں ہوا تو وہ ہمنا کسی کو بھی لے جائے گا۔ مسز نسیم شاکڈ سی ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ پریشانی تھی، ہمنا ان کے ساتھ ہی بیٹی تھی۔ درد کی تیز لہر ان کا دل کاٹ گئی۔ بہرحال تم فکر نہ کرو، نکالتے ہیں کوئی حل۔ افتخار ماموں نے انہیں تسلی دی۔ آپ کیا کریں گے افتخار بھائی؟ مجھے تو کوئی حل نظر نہیں آ رہا۔ 1 لاکھ کی رقم کہاں گئی کوئی نہیں جانتا، اور اب نسیم کے باس کا مطالبے میں کیا کروں گی افتخار بھائی؟ یہ کہتے ہوئے وہ رو دی۔ کیوں پریشان ہوتی ہو؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ آپ ان کے بات پر مسز نسیم کو یاد آیا کہ آج صبح ان کی بیگم باتوں میں جتا بھی گئی تھی کیا آج کل افتخار کے تمہارے گھر زیادہ ہی چکر لگ رہے ہیں؟ وہ سر جھکا کر اپنے ہاتھ دیکھنے لگی۔ اگلے دن ہمنا اپنا بیگ پیک کرتی نہ جانے کہاں جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ تعجب سے بولی، بیٹا کہاں جا رہی ہو تم؟ امی میں یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے کاٹنے کا دولتی ہے، اس گھر کے در و دیوار میں نہیں رہ سکتی۔ امی پلیز مت روکے مجھے، میں بہت دور جانا چاہتی ہوں۔ لوگوں کی تمسخرانہ نگاہوں کا سامنا نہیں کر سکتی، میں اتنی بہادر اور مضبوط نہیں ہوں کہ اپنی آنکھوں سے اپنی بے بسی اور رسوائی کا تماشا دیکھ سکوں۔ ہمنا کی آواز بولتے ہوئے رند گئی، آنسوؤں کا گولا جیسے حلق میں پنس کر رہ گیا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے نچلے لب کو انتہائی بے دردی سے کچلتے ہوئے آنکھوں میں آئی نمی چھپانے لگی۔ مسز نسیم نے اسے انتہائی دکھ اور صدمے کی نگاہوں سے دیکھا۔ ہمنا کی لاڈلی بیٹی تھی اور اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ اس وقت اسے دکھ تکلیف میں دیکھ کر ان کا کلیجہ کٹ رہا تھا۔ میری گڑیا، اچھی طرح سے رو لو، مت روکو سمندر کو جو تمہیں اندر ہی اندر ڈبو رہا ہے۔ ماں کی بات سن کر ہمنا بے اختیار انداز میں آ کر بری طرح رو دی۔ یہ اچھا نہیں ہوا امی، ابو نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، مجھے بہت ہرٹ کیا ہے انہوں نے۔ آج پہلی بار اس کے منہ سے باپ کے لیے شکوہ نکلا تھا۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی بیٹی کو لاڈ اور پیار میں پالا تھا۔ اپنی ہتک اور ٹکرائے جانے کے احساس نے ہمنا کے لبوں کو آزاد کر دیا تھا۔ مجھے ان سے یہ امید ہرگز نہیں تھی، وہ ہمیں ایسے کیسے چھوڑ جائیں گے؟ جب میرے اپنوں نے ہی میرے ساتھ اتنا برا سلوک کیا تو پھر میں کسی کو کیا دوش دوں؟ شاید مجھ میں ہی کوئی کمی رہی ہوگی جو یہ سب میرے ساتھ ہوا۔ آخر میں خود کو ہی الزام ٹھہراتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کر نما بیگم تڑپ کر رونے لگی۔ نہیں میری جان، تمہارے اندر کوئی کمی نہیں، میری بیٹی دنیا کی سب سے اچھی اور پیاری لڑکی ہے۔ کمی تو سالار کی سمجھ اور اس کی عقل میں ہے جس نے تم جیسے ہیرے کو ٹکرایا۔ وہ بیٹی کا سبھی چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے بولی، اپنی ہتھیلی سے آنسو صاف کرتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں گویا ہوئی، ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ زندگی نے عجیب دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا، کوئی راستہ نہیں دیکھ رہا تھا۔ نما بیگم نے اسے نہیں روکا تھا، وہ سب اپنا یہ گھر بیچ کر لاہور شفٹ ہونے والے تھے۔ ہمنا ساری تیاری مکمل کر چکی تھی، آج ٹکٹس بھی وہ لے آئی تھی۔ انغمہ بیگم اپنے کمرے میں کچھ ضروری کام کر رہی تھی جب باہر سے دھاڑ کی آواز سنائی دی۔ انغمہ بیگم دہلتی ہوئی باہر آئی جہاں اکرام سیٹھ پورے گھر میں توڑ پھوڑ مچا رہا تھا۔ انغمہ بیگم نے روکنے کی کوشش کی تو اکرام سیٹھ کے غنڈوں نے ان کو زور سے دیوار کی طرف دھکا دیا اور وہ وہی گرتی چلی گئی۔ لہو ان کے ماتھے سے بھل بھل بہنے لگا۔ ماں کی چیخو پکار سن کر ہمنا بھاگ کر باہر آئی جہاں اس کی نظر ماں کے بے سدھ ہوئے وجود سے ہوتی فرش کو لال کرتے لہو پر پڑی۔ ہمنا نے زوردار چیخ ماری اور ماں کی طرف لپکی۔ امی پلیز اٹھیں، یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ مما،
وہ ابھی کچھ اور بول رہی تھی جب کسی نے انتہائی بے دردی سے اسے بالوں سے پکڑ کر پیچھے کیا اور اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ کہاں چلی ہے چمک، چلو ذرا دیدار تو کرا دے۔ ویسے تیری ماں کو بھی عزت راس نہیں تھی جب کہا تھا کہ مجھے نکاح دے دے، لیکن نہیں، پھر دیکھو کیا ہوا، مر گئی بیچاری۔ اکرام سیٹھ مکروہ کہکہے لگاتا ہوا ایک پل میں ہمنا کے وجود کو کندھے پر ڈال کر جانے لگا۔ ہمنا اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں اسے مارنے لگی اور مسلسل روتے ہوئے چیخ رہی تھی، لیکن کوئی نہیں تھا جو اسے بچاتا۔ نیلی آنکھیں اپنی تڑپ و بے بسی پر ماتم قداتی۔ اکرام سیٹھ اسے گاڑی میں بٹھا کر اپنے اڈے کی طرف لے جانے لگا۔ اس کی گاڑی نکلتے ہمنا کی نظر اپنی ماں کے بے جان وجود پر تھی۔ جسم سے جان نکلنا کسے کہتے ہیں یہ کوئی ہمنا سے پوچھتا۔ ہمنا پاگلوں کی طرح ماں کو پکار رہی تھی، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ ان کی سانسوں کی ڈور تو کب کی ٹوٹ چکی ہے۔ ہمنا بس یک ٹک ماں کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اکرام سیٹھ اسے کہاں لے جا رہا تھا کچھ ہوش نہ تھا۔ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، اسے نہیں پتا چلا۔ کب نیما بیگم کو محلے کی عورتوں نے دیکھا تو ان کے کفن دفن کا انتظام کیا گیا۔ ہمنا پھور پھور زخمی ہوتی ماں باپ کو پکار رہی تھی۔ اکرام سیٹھ جانتا تھا ہمنا اور افتخار صاحب اس کے گھر ضرور آئیں گے، اس لیے وہ ہمنا کو اپنے گھر لے جانے کے بجائے ایک کوٹے پر لے آیا تھا جہاں کی مالکن رانی بائی تھی۔ وہ جوان لڑکیوں کو خریدنے اور بیچنے کا دھندا کرتی تھی۔ اکرام سیٹھ جیسے ہی کوٹے میں آیا، ایک سے ایک دوشیزہ نے اس کی راہوں میں اپنا آپ بچھایا۔ یہی انہیں سکھایا گیا تھا، جتنا مال اتنی کمائی۔ اکرام سیٹھ یہاں پچھلے 10 سالوں سے آ رہا تھا، نہ جانے کتنی ایسی عورتوں سے اس کے تعلقات تھے۔ اکرام سیٹھ کے کندھے پر کسی لڑکی کو دیکھ کر چندہ بائی کی پاچے کھل اٹھی تھی۔ اکرام سیٹھ جب بھی آتا تھا ایک سے ایک خوبصورت لڑکی لاتا تھا۔ بائی نے اکرام کے لیے خاص کمرے کا دروازہ کھولا اور اسے اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ اکرام سیٹھ خوشبو سے بھسے کمرے میں داخل ہوا اور ہمنا کو بٹ پر لٹایا۔ ہمنا کو دیکھ کر رانی کی آنکھیں حیرت زدہ ہو گئی۔ اتنا نایاب حسن شاید ہی انہوں نے دیکھا تھا۔ واہ اکرام، اس بار تو ہیرا لایا ہے، ہیرا، دل خوش کر دیا ہے تو نے۔ رانی بائی ایک ادا سے اپنے بھالوں کی لٹ کو جھٹکتے ہوئے بولے۔ اکرام سیٹھ کی نظریں اب چندہ بائی کے سراپے پر تھی، جو بلیک ساڑی جس میں جسم کے تمام حصے عریاں ہو رہے تھے، بازو سرے سے ناپید تھے۔ اکرام سیٹھ ان کی طرف بڑھا اور اپنے حصار میں لے کر بائی کو خود کے قریب کیا۔ ہاں میری رانی، تیرے لیے لایا ہوں یہ ہیرا، جی بھر کے عیش کر، لیکن اس سے پہلے مجھے بھی خوش کرنا ہوگا۔ بازو پر انگلیاں پھیرتا ہوا بولا۔ رانی بائی بھی اس کے طلب کو سمجھ چکی تھی، تبھی ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے روم میں لے گئی۔ رانی بائی نے کمرے میں آ کر 2 گلاسوں میں مشروب ڈالا اور نزاکت سے چلتی ہوئی سیٹھ اکرام کے پاس آ بیٹھی۔ ایک گلاس اسے تھمایا اور دوسرا اپنے لبوں سے لگا گئی۔ دونوں کے بیچ خاموشی کا وقفہ تھا۔ جب اکرام سیٹھ اپنے مقصد کی بات پر آیا، دیکھ رانی، میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اس مہینے ایک شاندار لڑکی تیرے اس کوٹے کی زینت بناؤں گا، تو میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، اب تیری باری۔ اکرام سیٹھ بول کر رانی کو دیکھنے لگا۔ ہاں میرے راجا، یاد ہے کل تک تجھے بھی خوش کر دیا جائے گا۔ الماس اس لڑکی کی یادوں سے چھٹکارا پانے کے لیے کوٹے پر آیا تھا۔ جیسے ہی وہ کوٹے میں انٹر ہوا، چندہ بائی سب کچھ چھوڑ کر اس کے طرف متوجہ ہوئی۔ جانتی تھی کہ کروڑوں کی اسامی ہے، کبھی تو ان کا خود کا دل چاہتا کہ اس شہزادے جیسی آن بان رکھنے والے سے پوچھے کہ تم یہاں کیا کرنے آتی ہو؟ صرف اپنے باپ کا پیسہ لٹانے، کیونکہ الماس لاشاری کب بھی آتا تھا بس مخصوص لڑکیوں کا ڈانس دیکھتا اور چلا جاتا، کیونکہ الماس لاشاری جب بھی آتا تھا بس محسوس لڑکیوں کا ڈانس دیکھتا اور چلا جاتا، بدلے میں لاکھوں روپے بھائی کو دے جاتا۔ آج تک الماس نے کوٹے کا کوئی کمرہ نہیں دیکھا تھا۔ کوٹے کی ساری دوشیزائیں اس یونانی دیوتا پر مرتی تھی، لیکن وہ اپنے ازلی سے بے نیاز انداز میں سب کو نظر انداز کرتا گزر جاتا۔ الماس نے رانی بائی کو محفل برخاست کرنے کا کہا اور اس کے لیے خاص لڑکی کو مجرے کا حکم دیا۔ اگلے 10 منٹ میں پورا کوٹہ خالی ہو چکا تھا۔ اب وہاں صرف الماس لاشاری تھا اور اس کی خوشبو۔ رانی بائی نے نگین، جو یہاں کی مشہور رقاصہ تھی، ان سے ہمنا کو آج کے مجرے کے لیے تیار کرنے کا بولا۔ نگین جیسے ہی روم میں داخل ہوئی،
اس نے دیکھا وہ نازک سی لڑکی تکیے میں منہ دیے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ نگین کو ایک پل کو اس پر ترس آیا، لیکن دوسرے ہی پل وہ خود کو سنبھال کر اس کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ کسی کی موجودگی محسوس کر کے ہمنا نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھا، جہاں میک اپ سے لدہ چہرہ لیے نگین کھڑی تھی۔ ہمنا نے پہلی بار اسے دیکھا تھا۔ ابھی ہمنا کچھ بولنے کی ہمت کرتی کہ نگین نے سختی سے اس کا بازو پکڑ کر کھڑا کیا اور بولی، چندہ بائی کا حکم ہے، آج کا مجرا تم کرو گی۔ ہمنا نے نفی میں سر ہلایا اور بولی، ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں یہ سب غلط ہے، اللہ ناراض ہوں گے اور مجھے یہاں نہیں رہنا پلیز۔ ہمنا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شاید اسے نہیں پتا تھا کہ یہاں انسانوں کے بیس میں بھیڑے رہتے ہیں۔ نگین نے اسے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بٹھایا اور اسے تیار کرنے لگی۔ نگین نے اس کے خوبصورت گلابی لبوں کو سرخ رنگ میں ڈال دیا کہ دلکشی الگ ہی لگ رہی تھی۔ آنکھوں پر ہلکا ہلکا میک اپ، گہری نگاہوں کا وار، وہ اس وقت کسی بھی مرد کا ایمان ڈگمگا سکتی تھی۔ نگین نے اسے دوپٹہ گھونگھٹ کی طرح اڑایا اور باہر لے آئی، جہاں بیٹا الماس لاشاری مصروف انداز میں اپنا موبائل استعمال کر رہا تھا۔ پائل کی مخصوص آواز پر الماس نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا، جہاں نگین کسی نوعمر لڑکی کو لا رہی تھی۔ الماس کی پہلی نظر اس دوشیزہ کے پاؤں پر پڑی۔ اس کی دھڑکنیں الگ تال پر دھڑک اٹھی۔ اتنے خوبصورت پاؤں، بالکل نرم نازک گلابی سے، جیسے گلاب۔ اسے ہمنا ایک بار پھر شدت سے یاد آئی تھی۔ الماس نے اپنے خیال کو جھٹکا اور پوری طرح اس لڑکی کی طرف متوجہ ہو گیا، جو مکمل گھونگھٹ میں خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن یہ ناممکن ہی تھا۔ ہمنا درمیان میں کڑی کپ کپا رہی تھی۔ اسے اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی جب پیچھے سے تیز آواز میں گانا بجا، تیری باہوں میں جو سکون تھا، ملا میں نے ڈھونڈا بہت پر نہ ملا۔ ہمنا گانے کی تاب پر ناچتے ہوئے اپنے بابا کو یاد کرنے لگی اور گانے کے بول دہرانے لگی، دنیا چونا چاہے مجھ کو یوں، جیسے ان کی ساری میں۔ ہمنا روتے ہوئے اپنے پاؤں کو حرکت دے رہی تھی۔ ہمنا اس لڑکے کی نظریں خود پر گڑی محسوس کرتی گنگنانے لگی، ہائے ٹوٹی ساری میں، تیرے عشق میں ہوئی آواری میں۔ ہمنا بولتے ہوئے گول گول گھومنے لگی۔ مسلسل گھومتے ہوئے ہمنا کے ہاتھ سے کانچ کا واس ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا تھا، بالکل ہمنا کی طرح بکھرا ہوا سا، لیکن ہمنا کو کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ چلتی ہوئے ٹوٹے کانچ کے ٹکڑوں پر جاتی۔ الماس اسے خود پر مزید ظلم کرتا دیکھ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اور کھینچ کر اسے اپنے روبرو کیا۔ ہمنا پیروں میں ہوتی شدید تکلیف اور بازو پر سخت گرفت سے اپنے حواس بحال نہ رکھ پائی اور بے ہوش ہو کر اس کے باہوں میں جھول گئی۔ الماس نے اسے بازو میں بھرا اور دھاڑ کر چندہ بائی کو ڈاکٹر بلانے کا کہا۔ الماس نے اسے مخملی بستر پر لٹایا اور اس کا دوپٹہ اتارنے لگا، مگر جیسے ہی الماس نے ہمنا کا گھونگھٹ میں چھپا چہرہ روبرو پایا، اس کی مخمور آنکھیں پھل میں کھلی۔ جس لڑکی کی یادوں سے وہ پیچھا چھڑانا چاہ رہا تھا، وہ یہاں اس حالت میں ملے گی، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یقیناً یہ لڑکی حسن کا شاہکار تھی، سراہے جانے کے قابل تھی۔ چہرے عجب ہی سوز تھا جو اسے اور پرکشش بنا رہا تھا۔ نازک سی جان پر اتنا عذاب، الماس کے حواس جنجلا اٹھے تھے۔ کتنی معصوم سی صورت تھی۔ الماس نے اس کے پیروں کے زخموں کا معائنہ کیا اور واش روم سے گیلا کپڑا لا کر اس کے پیروں کو صاف کرنے لگا۔ الماس ساتھ ساتھ پھونک بھی مار رہا تھا کہ شاید اس سے اس کے درد میں کمی آ جائے۔ وہ خود اپنی کیفیت سے انجان تھی کہ کیا کر رہا ہے۔ ڈاکٹر کے آنے پر الماس نے جلدی سے اسے کمفرٹر میں چھپایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈاکٹر نے ماہرانہ انداز میں ہمنا کے پیروں کی پٹی کی اور پانی سے دور رکھنے کا کہا۔ انہیں ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ الماس اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ کر بولا، جو بند آنکھوں سے بھی آنسو بہا رہی تھی۔ دیکھے سر، چوٹ کافی گہری نہیں لگی ہے انہیں، مگر سوجن کی وجہ سے درد ہوگا۔ میں نے دوائی لگا کر پٹی کی ہے، کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر نے اسے تفصیل سے آگاہ کیا، جس پر الماس نے محض سر ہلانے پر اتفاق کیا۔ ڈاکٹر کو چھوڑنے نگین گئی تھی۔ پیچھے چندہ بائی تو اس شہزادے کے تیور دیکھ کر حیران تھی، جو کسی بت کی مانند ہمنا کے وجود کو نہا رہا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ اس طرح کسی کمرے میں آیا تھا، وہ بھی ایک لڑکی کے ساتھ۔ کیا بات ہے شہزادے، کیوں لڑکی کو نظروں سے گائل کر رہے ہو؟ پسند آ گئی ہے کیا؟
بائی چہرے پر مکروہ مسکراہٹ سجا کر بولی، اس لڑکی کی قیمت بتاؤ چندا بائی، اور ہاں، آج کے بعد اس کمرے میں کوئی نہ آئے۔ یہ لڑکی اب الماس لاشاری کی ملکیت ہے۔ اگر کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی اسے دیکھا تو میں وہ آنکھیں نوچ لوں گا۔ الماس بنا ہمنا سے نظریں ہٹائے سرد آواز میں بولا۔ چندا بائی نے اس کے اتنے خشک لہجے پر اپنا حلق ترک کیا۔ اس کی بات سن کر چندا بائی کی تو باچی کھل اٹھی تھی۔ بائی کسیانی ہنسی ہنسنے لگی۔ شہزادے، اس کی قیمت تم دے پاؤ گے؟ بائی، اگر تم نہیں چاہتی کہ اگلے 10 منٹ میں تمہارا یہ عالیشان کوٹہ تباہ ہو جائے تو سیدھی طرح قیمت بتاؤ، اور خیال رہے اس لڑکی پر میں کسی کا سایہ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ وہی بے لچک انداز تھا اس کا کہ رانی بائی کانپ سی گئی۔ الماس کے دل سے بس ایک ہی صدا آ رہی تھی، ہاں یہی ہے وہ جس کی پناہوں میں تمہارا سکون ہے۔ تمہاری سانسوں کی روانی بنے گی یہ لڑکی، پھر سے جینا سکھائے گی۔ الماس اپنے دل کی بے چینیوں کا ازالہ چاہتا تھا، جو مرہم اسے چاہیے تھا وہ مل گیا تھا، ہمنا کے روپ میں، ایک معصوم پری کے روپ میں۔ ٹھیک ہے، 1 کروڑ لوں گی، بتاؤ منظور ہے؟ چندا بائی مکروہ آواز میں بولے۔ الماس نے ایک نظر انہیں دیکھا جو اپنا پلو جلاتی ادا سے بات کر رہی تھی۔ حیثیت تو تمہاری 2 کوڑے کی بھی نہیں ہے، لیکن وہ کیا ہے نا کہ الماس لاشاری ادار نہیں رکھتا۔ اب تم نے مجھے جو دیا ہے اس کا بدلہ بھی تو چکایا ہے، تو 1 کروڑ نہیں 2 کروڑ کا چیک شام کو مل جائے گا، لیکن جب تک میری رامزل کا خیال رکھنا۔ الماس کہتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ چلو بھائی، تیار ہو جاؤ، تمہارا تو بلاوا آ گیا، تمہاری تو لاٹری لگ گئی۔ کیا اچھی قسمت لے کر آئی ہو؟ آتے ہی کسی امیر زادے کی نظر پڑ گئی اور اب پورے 2 کروڑ دے کر وہ تمہیں لینے کے لیے آیا ہے۔ ایک ہم ہے کہ ہمارے لیے آج تک جو بھی آیا ہے صرف اپنے غرض کو آیا۔ یہ بھی تمہاری خوش قسمتی ہے کہ وہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ کم از کم وہاں عزت سے تو رہوگی نا۔ چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ چندا بائی نے کہا ہے کہ تمہیں اچھے طریقے سے تیار کر دوں تاکہ وہ شہری بابو تمہیں دیکھ کر دیکھتا رہ جائے۔ مجھے نہیں تیار ہونا، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، آپ پلیز یہ سب کچھ نہیں کرے۔ ہمنا جو پہلے ہی اس قسم کے ماحول سے ڈری ہوئی تھی، اب یہ بات اس کے لیے اور زیادہ خوفزدہ کرنے والی تھی کہ کوئی اسے اپنے ساتھ لے جانے آیا تھا۔ ارے تھوڑا سا تیار ہو جاؤ گی؟ خیر، ویسے تو تمہارا دیوانہ ہے کہ تمہارے لیے 2 کروڑ دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ بھلا ایسے شخص کی محبت پر شک کیا جا سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی میرے مانو تو اچھی طرح سے تیار ہو کر جاؤ، اس کا بھی دل خوش ہو جائے گا تمہیں دیکھ کر۔ ہمنا نے وہ کام سے بھرا ہوا دوپٹہ خود سے دور پھینکا تھا اور بھاگتے ہوئے جا کر کمرے میں بند ہو گئی۔ لو میاں، تمہاری امانت، صرف تمہاری خاطر میں نے ایسا کیا ہے، ورنہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے کوٹے پر کوئی لڑکی آئی ہو اور ہم نے اسے اس طرح سے کسی کو سونپ دیا ہو۔ لیکن کیونکہ تم اس سے واقعی میں سچی محبت کرتے ہو، اسی لیے ہم اسے تمہارے ساتھ بیچ رہے ہیں۔ اگر کبھی دل بھر جائے تو اسے واپس چھوڑ جانا، یہاں کے دروازے اس کے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ چندا بائی کی بات پر الماس نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس عورت کو دنیا سے کہیں غائب کر دے، لیکن فی الحال وہ ہمنا کو یہاں سے لے جانا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہمنا کے سامنے کچھ بھی ایسا ہو جو اسے مزید خوفزدہ کرے، اسی لیے اپنے غصے کو ضبط کر گیا۔ الماس نے آگے بڑھ کر ہمنا کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیا تھا اور وہاں سے باہر نکل آیا۔ ہمنا کسی بے جان چیز کی طرح اس کے ساتھ کھینچی چلی آئی تھی۔ چلو آؤ اندر، تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ نہیں، مجھے نہیں آنا، آپ پلیز مجھے یہاں سے جانے دیں، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ الماس کو اپنے قریب آتا دیکھ کر ہمنا رونے لگی تھی۔ ارے تم رو کیوں رہی ہو؟ دیکھو، ڈرو نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تم اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کر رہ سکتی ہو، بلکہ آج سے یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ تم جیسے چاہے یہاں رہ سکتی ہو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ اگر تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ میں تمہیں اپنے کسی ذاتی مقصد کے لیے یہاں لے کر آیا ہوں اور جو پیسے میں نے اس عورت کو دیے ہیں وہ کسی خاص مقصد کے لیے دیے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ الماس چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ہمنا اسے اپنے سامنے دیکھ کر ایک قدم پیچھے ہو گئی اور اپنی چادر کو اس نے مضبوطی سے اپنی مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ الماس اس کا ڈر اور خوف اچھی طرح سے سمجھ رہا تھا، اسی لیے اس نے گھر کی ملازمہ کو آزادی دی جب فوراً دروازے پر آ گئی تھی۔ رفت، یہ ہمنا ہے، میری مہمان ہے اور آج سے یہی رہے گی، تمہیں ہر طرح سے اس کا خیال رکھنا ہے۔
آج سے تم باقی کا سارے کام چھوڑ کر بس اس کا خیال رکھو گی اور اس کے سارے ذاتی کام تم خود کرو گی۔ میرے ساتھ والا جو خالی کمرہ ہے وہاں لے جاؤ اور پوچھ لو، اگر کوئی چیز چاہیے تو وہاں پہنچا دینا۔ الماس ہمنا کو رفت کے حوالے کر کے خود وہاں سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ فی الحال وہ یہی چاہتا تھا کہ ہمنا اس گھر میں پرسکون ہو کر رہ سکے، جو اس کی موجودگی میں ممکن نہیں تھا، اسی لیے اس نے ہٹ جانا ہی بہتر سمجھا۔ بی بی جی کیا بولتی نہیں ہے؟ میں کب سے آپ سے باتیں کر رہی ہوں لیکن آپ کوئی بات کا جواب بھی نہیں دے رہی۔ مجھے لگتا ہے آپ تک گئی ہے۔ چلے ٹھیک ہے، میں جاتی ہوں، آپ آرام کریں۔ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بس مجھے آواز دے دینا، میں فوراً یہاں پہنچ جاؤں گی۔ ہمنا نے اس کی بات سن کر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہ تو اس بڑے سے شاندار کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ ایسا کمرہ بھلا کہاں آج تک اس نے دیکھا تھا؟ ہر چیز ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ رانی کے کمرے سے جاتے ہی وہ خاموشی سے کونے میں آ کر بیٹھ گئی تھی اور اپنی چادر کو اچھی طرح سے اپنے گرد لپیٹ لیا، جیسے بھی کوئی آ کر اس کی یہ چادر چھین لے گا۔ نہیں، میں نہیں کر سکتی یہ نکاح۔ آپ آخر چاہتے کیا ہے مجھ سے؟ پلیز مجھے یہاں سے جانے دے، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ جو میں چاہتا ہوں میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ تھوڑی دیر میں رفت سارا سامان لے کر یہاں آ جائے گی، اچھے طریقے سے تیار ہو جانا۔ ویسے تمہیں ان ساری چیزوں کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ میں تمہیں اپنے لیے تیار دیکھوں۔ الماس اس کے سامنے کڑا اس طرح سے بات کر رہا تھا جیسے ہمنا کی بات اسے سنائی ہی نہیں دے، جو مسلسل اس نکاح سے انکار کر رہی تھی، لیکن وہ تو اس بات کو سن ہی نہیں رہا تھا۔ کیا آپ کو میری آواز سنائی نہیں دے رہی؟ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے نکاح نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ یہ نکاح تو ہوگا اور آج ہی ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ہر وقت میرے آس پاس میرے ساتھ رہو، اور میں تم سے نکاح کر کے ایک پاک رشتہ بنا کر تمہیں اپنے قریب رکھنا چاہتا ہوں۔ تو آخر اس میں برائی کیا ہے؟ الماس کے سوال نے ہمنا کو خاموش کروا دیا تھا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ ان لوگوں سے تو کہیں بہتر تھا جو پیسے دے کر لڑکیوں کو خریدتے تھے اور اپنا مطلب پورا کر کے چھوڑ دیتے تھے، اور وہ تو اس سے نکاح کر کے اسے عزت دے رہا تھا۔ لیکن وہ بھی کیا کرتی، ایک مرد کو لے کر جو ڈر و خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا، وہ کیسے اسے نکالتی؟ وہ بس خاموش ہو کر بیٹھ گئی تھی اور آنے والے وقت کا انتظار کر رہی تھی کہ وقت اسے کہاں لے کر جائے گا۔ بہت بہت مبارک ہو میری جان، تم نے ہمنا سے نکاح کر کے بہت اچھا کیا ہے۔ میں تمہارے اس فیصلے سے بے حد خوش ہوں کہ تم نے اسے اپنی عزت بنانے کا فیصلہ کیا۔ ڈیڈ، یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ نے میری اس فیصلے کو دل سے قبول کیا اور ہمنا کو میری زندگی میں شامل کر دیا۔ کوئی بات نہیں میرے بیٹے، لیکن اب تم نے اس کا بہت اچھے سے خیال رکھنا ہے اور اسے زندگی کی طرف واپس لے کر آنا ہے۔ لاشاری صاحب اپنے بیٹے کے گلے ملے تھے، انہیں اپنے بیٹے پر فخر تھا۔ رفت نکاح کے بعد اس کو الماس کے کمرے میں چھوڑ گئی تھی، جہاں آنے پر اس نے بہت انکار کیا تھا، لیکن وہ زبردستی اسے یہاں بٹھا کر جا چکی تھی۔ ارے ہاں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری بیگم میرے کمرے میں میرا انتظار کر رہی ہوگی، ورنہ میں جلدی آ جاتا۔ الماس نے کمرے میں آتے ہی ہمنا کو دیکھ کر کہا، جو ڈری سہمی سی بٹ کے ساتھ لگی بیٹی اسے ہی دیکھ رہی تھی، جو اپنی شرٹ کے کف فولڈ کرنے کے ساتھ اسے بھی دیکھ رہا تھا۔ الماس جیسے ہی اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا، وہ فوراً وہاں سے کھڑی ہو گئی۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ آپ پلیز مجھ سے دور رہے، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے واپس اور دوسرے کمرے میں جانا ہے پلیز۔ اچھا میری بات سنو، یہاں بیٹھو، دیکھو میں تم سے دور ہوں، تم یہاں بیڈ پر آرام سے بیٹھو، میں صوفے پر بیٹھ جاتا ہوں، بالکل خاموشی سے، پہلے میری بات سن لو۔ الماس نے اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کی کیونکہ اس کی ذہنی حالت کو سمجھ رہا تھا۔ الماس کے وہاں سے ہٹتے ہمنا دوبارہ سے خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ کر اپنی انگلیاں اور اپنے ہاتھ دیکھنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، لیکن ہم دونوں دوست بن کر تو رہ سکتے ہیں نا؟ کیا تمہاری کبھی کوئی دوست نہیں تھی؟ تھی میری سب سے اچھی دوست، لیکن اب میری کوئی دوست نہیں ہے، تو تم مجھے اپنا دوست بنا لو، ہم دونوں دوست بن کر رہیں گے۔ تم اپنی بات مجھ سے شیئر کیا کرنا اور میں اپنی باتیں تم سے۔ ہمنا نے نظریں اٹھا کر سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھا تھا جو بے حد خوبصورت تھا، اس بات میں کوئی شک نہیں تھا۔ اسے دیکھتے ہی ہمنا نے فوراً سے اپنی نظریں دوبارہ جھکا لی۔ اچھا تو بتاؤ مجھے تمہیں کیا کیا پسند ہے، کون سی چیز تمہیں اچھی لگتی ہے اور کون سی نہیں؟ اچھا مجھے یہ بتاؤ، تمہیں گیم کھیلنا آتی ہے؟ ہمنا نے بس خاموشی سے نامے سر ہلایا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں تمہیں سکھا دوں گا۔ موویز دیکھنا تو تمہیں پسند ہوگا نا؟
اور یہ تو ہمنا کا سب سے فیورٹ کام تھا۔ اس نے فوراً سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اگلے ہی لمحے الماس اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر بیڈ پر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور اس کی فیورٹ مووی لگانے لگا۔ ہمنا بھی اب اس کے پاس آنے پر خاموشی سے بیٹھ کر مووی دیکھ رہی تھی۔ وہ یہ بات بھول گئی تھی کہ الماس اس کے بہت قریب بیٹا اسے ہی دیکھ رہا ہے۔ الماس نے بہت سمجھداری سے اس کے ڈر کو ختم کیا تھا، اسے اپنے ساتھ باتوں میں لگایا تھا اور اس کے ساتھ بالکل ویسے ہی بیہیو کر رہا تھا جیسی وہ خود تھی۔ سب سے پہلے اسے ہمنا کا ڈر ختم کرنا تھا، اسے اپنے ساتھ اٹیچ کرنا تھا تاکہ وہ ہر بات اس سے کھل کر کہہ سکے، پھر ہی وہ اپنے رشتے کی شروعات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مووی دیکھتے دیکھتے کب اسے نیند آ گئی پتہ ہی نہیں چلا اور وہ وہیں پر بیڈ پر الماس کے قریب ہی گہری نیند سو گئی۔ الماس نے بھی اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر بند کر کے رکھا تھا اور اس کے قریب جگہ بنا کر لیٹ گیا۔ صبح کو جلدی جلدی میں آفس چلا گیا تھا، اسی لیے ہمنا سے اس کی زیادہ بات نہیں ہوئی تھی، اور اب جب وہ گھر لوٹا تھا تو ہمنا کو تلاش کرتے کرتے وہ لان کی پچھلی سائڈ پر آ گیا تھا جہاں پر وہ خاموشی سے سوئمنگ پول کے پاس بیٹھ کر اس کے پانی کو دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں پر ہو؟ میں تمہیں پورے گھر میں تلاش کر رہا تھا۔ اپنے قریب سے کسی کی آواز سن کر ہمنا ڈر سے ایک دم چیخی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈر کر پانی میں جا کر گرتی، الماس نے فوراً آگے بڑھ کر اسے تھام لیا تھا۔ ارے کیا ہو گیا ہے میرا بچہ؟ میں ہوں، مجھ سے دور رہے، پلیز مجھے ہاتھ مت لگائے۔ ارے کیا ہو گیا ہے میرا بچہ؟ میں ہوں تمہارا دوست، ہم دونوں تو دوست ہیں نا، پھر بھلا دوستوں سے کوئی ڈرتا ہے؟ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ یہاں پر اس طرح سے خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ چھوٹی چھوٹی بات پر کیوں ڈر جاتی ہو؟ مجھ سے ڈرنا چھوڑ دو، تو میں نے تمہیں کوئی نقصان پہنچایا نہیں نا، تو پھر کیوں مجھ سے ڈرتی ہو؟ الماس کی بات سن کر ہمنا خاموش ہو گئی تھی، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اچھا چھوڑو ان ساری باتوں کو، مجھے بہت بھوک لگی ہے، تم نے کھانا کھایا؟ نہیں مجھے بھوک نہیں تھی۔ اچھا بتاؤ تمہیں کیا پسند ہے؟ آج ہم دونوں مل کر کھانا بنائیں گے، تم میری ہیلپ کرنا۔ الماس اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کچن میں لے آیا تھا، اسے اپنے پاس بٹھا کر خود اس کی پسند کا کھانا بنانے لگا۔ باقی سب کچھ تو بن گیا تھا، لیکن جیسے ہی الماس نے روٹی بنانے کے لیے آٹا نکالا اور روٹی بنانے شروع کی تو اسے دیکھ دیکھ کر ہمنا سے اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے بس ہنستی جا رہی تھی اور الماس بھی سب کچھ بلائے اس کی اس خوبصورت سے ہنسی میں کہیں کھو گیا تھا۔ یہ کیا کیا آپ نے تو کہا تھا آپ کو اتنا اچھا کھانا بنانا آتا ہے، لیکن یہ کیا؟ روٹی بنانے کے چکر میں وہ آدھے سے زیادہ آٹا اپنے چہرے اور کپڑوں پر لگا چکا تھا۔ ہاں تو اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ مجھے بہت اچھا کھانا بنانا آتا ہے، وہ الگ بات ہے کہ مجھ سے روٹی نہیں بنتی۔ کیا تمہیں آتی ہے بنانا؟ جی مجھے سب کچھ آتا ہے، میں آپ کی طرح نہیں ہوں، میری امی نے مجھے ہر چیز سکھائی تھی۔ ماں کا ذکر آتے ہی ہمنا دوبارہ اداس ہو گئی تھی۔ اچھا اس طرح تو میں بالکل نہیں مانوں گا، پہلے مجھے بنا کر دکھاؤ گے تبھی میں تمہاری بات پر یقین کروں گا۔ الماس اس کے ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ ہمنا خاموشی سے کڑی ہوئی تھی اور روٹی بنانے لگی۔ دونوں نے خاموشی سے کھانا کھایا تھا اور اپنے کمرے میں آ گئے۔ ان 2 دنوں میں الماس نے ہمنا کو اپنے ساتھ اتنا تو اٹیچ کر لیا تھا کہ اب وہ بنا شور مچائے، بنا ڈر خوف کے اس کے ساتھ اس کمرے میں رہ لیتی تھی۔ آپ نے مجھے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ میرے بابا بھی مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ میں کتنی بد نصیب بیٹی ہوں جسے یہ تک نہیں پتا تھا کہ اس کا باپ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ سب کچھ ختم ہو گیا، میں اکیلی رہ گئی، سب لوگ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ الماس نے بڑی ہمت کر کے آج اسے یہ بات بتائی تھی۔ اس کا باپ اب اس دنیا میں نہیں رہا، کیونکہ وہ مزید ہمنا سے یہ بات چھپا نہیں سکتا تھا، اور سچ جانتے ہیں ہمنا نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تم میرے لیے میرا سب کچھ، اسی طرح پھر تمہارے لیے تمہارا سب ہوں۔ تم اکیلی نہیں ہو اور نہ ہی میں کبھی تمہیں چھوڑوں گا۔ تم جانتی ہو ہمنا، مجھے تم سے پہلی نظر کی محبت ہو گئی تھی، لیکن میں اس محبت کو ماننے سے انکار کرتا رہا۔ لیکن محبت اپنا آپ بنوا لیتی ہے، جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن اب میں کبھی بھی تم پر کوئی پریشانی یا مشکل نہیں آنے دوں گا۔ کسی قیمتی چیز کی طرح ہمیشہ تمہیں اپنے پاس سنبھال کر رکھوں گا۔ کیا تم آخری مرتبہ اپنے بابا سے ملنے نہیں جاؤ گی؟ کیا آپ مجھے ان کے قبر پر لے جائیں گے؟ ہاں کیوں نہیں، وہ تمہارے بابا تھے اور تم ان کی بیٹی ہو، تم جب چاہو گی میں تمہیں لے جاؤں گا۔ ہمنا تو اس شخص کو دیکھتی رہ گئی تھی، وہ کہاں اسے باقی لوگوں کی طرح سمجھتی تھی، لیکن وہ تو اس کی سوچ کے بالکل برعکس تھا۔ الماس کے ان چند دنوں کے رویے نے اسے اس بات کا یقین دلایا تھا کہ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا،
کچھ محبت کرنے والے عزت دینے والے بھی ہوتے ہیں۔ الماس کے ساتھ ہوتے ہوئے اسے ہمیشہ تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ ارے بھائی، آہستہ آہستہ ہمنا کو بھی یہ بات اچھی لگنے لگی تھی۔ اسے الماس لاشاری کا ساتھ اچھا لگنے لگا تھا، اس کا اپنے آس پاس ہونا اسے اچھا لگنے لگا تھا، اور جب وہ نہیں ہوتا تھا تو اسے عجیب سی بے چینی رونے لگتی تھی، دل اداس ہو جاتا تھا۔ الماس اسے اس کے بابا کے خبر پر لے گیا تھا، جہاں وہ جی بھر کر روئی کہ وہ کبھی ان سے بات نہیں کر پائے گی۔ جب الماس کو لگا کہ اب اس کا دل ہلکا ہو گیا ہے تو وہ گھر واپس لے آیا تھا۔ ارے بیگم صاحبہ، یہ آپ کیا کر رہی ہے؟ آپ جانتی بھی ہے کہ صاحب کو یہ سب کچھ پسند نہیں ہے، کیونکہ کمرے کی ایک چھوٹی سی چیز بھی ادھر سے ادھر ہو جائے تو وہ بہت ناراض ہوتے ہیں۔ تم فکر مت کرو، بلکہ یہاں آ کر میرے ساتھ کام کرواؤ۔ تمہارے صاحب کو میں دیکھ لوں گی، اب یہ صرف ان کا نہیں میرا بھی کمرہ ہے، میں جیسے چاہوں اسے سیٹ کر سکتی ہوں۔ رفت تو اپنی مالکن کی ہمت دیکھ کر حیران تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے کس طرح سے صاحب جی سے ڈر ڈر کر رہتی تھی، اور اب لیکن جو بھی تھا، رفت کو اپنی یہ مالکن بے حد پسند تھی۔ یہ بہت معصوم اور خوبصورت تھی اور صاحب جی کے ساتھ بے حد جچتی تھی۔ رفت، کہاں ہو؟ کہاں ہے یہ سارے ملازم؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ میرے کمرے کی ایسی حالت کس نے کی ہے؟ تم سب کو معلوم بھی ہے کہ مجھے ہر چیز اپنی جگہ پر پسند ہے، تو پھر یہ ساری تبدیلی کس لیے، کس کی اجازت سے یہ سب کچھ کیا ہے؟ الماس آفس سے آ کر سیدھا اپنے کمرے میں گیا تھا۔ ہمنا لان کے پیچھے والے حصے میں بیٹھی تھی، جو ہمیشہ سے اسے پسند تھا۔ الماس کے غصے کی آواز سن کر وہ بھی گھر کے حال میں آ گئی تھی، جہاں پر وہ سارے ملازموں کو کھڑا کیے ان پر برس رہا تھا۔ کمرے کی سیٹنگ میں نے چینج کی ہے اور مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کا کمرہ ہے تو وہ میرا بھی ہے، میں جیسے چاہوں اسے سیٹ کر سکتی ہوں۔ اگر آپ کو اتنا ہی مسئلہ ہے تو دوسرے کمرے میں شفٹ ہو جائے۔ کیا تم نے یہ سب تم نے کیا ہے؟ جی، کیوں میں نہیں کر سکتی؟ کیا آپ کو اس میں کوئی شک ہے؟ ہاں، شک تو ہو رہا ہے۔ جو لڑکی کل تک میرے ساتھ ایک کمرے میں نہیں رہنا چاہتی تھی، آج میرے کمرے کو اپنا کمرہ کہہ رہی ہے۔ وہ کل تک کی بات تھی۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ لڑکی میرے ساتھ میرے کمرے میں رہنا چاہتی ہے۔ سارے ملازمین کو الماس نے ہاتھ کے اشارے سے جانے کا کہا تھا اور سب وہاں سے فوراً غائب ہو گئے تھے۔ وہ خدا آہستہ آہستہ قدم لیتا ہمنا کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ایک ہاتھ سے اس نے ہمنا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا اور وہ بھی اس کے سینے سے آ ٹکرائی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میری مسز نے اس رشتے کو قبول کر لیا ہے۔ ہمنا بس خاموشی سے سر جھکا گئی تھی۔ الماس نے اسے اپنے دونوں بازو میں اٹھایا تھا اور کمرے کی طرف چل پڑا۔ پاؤں سے کمرے کا دروازہ کھول کر اسے اندر لایا تھا، دروازے کو بند کر دیا۔ یہ کیا کر رہے آپ؟ کیوں؟ میرا کمرہ ہے، میری بیوی ہے، میرا جو چیز چاہے میں کروں گا۔ الماس نے اسے بیڈ پر بٹھایا تھا، خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ہمنا کے دونوں ہاتھ اس نے اپنے ہاتھ میں لیے تھے۔ تم جانتی ہو اس دن کا میں نے کتنی بے صبری سے انتظار کیا تھا۔ جب تم خود اس رشتے کو دل سے قبول کرو گی، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم سے ایک ایک لمحہ دور رہنا میرے لیے کتنا مشکل تھا، لیکن آج میں ساری دوریوں کو مٹانا چاہتا ہوں، اپنے اس بے چین دل کو سکون دینا چاہتا ہوں۔ کیا تم اس میں میرا ساتھ دو گی؟ ہمنا نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ بھلا ایسے شخص کو وہ کیسے انکار کر سکتی تھی جس نے اسے پھر سے جینا سکھایا تھا، جس نے اسے زندگی سے ملایا تھا، جس نے اسے محبت کرنا سکھایا تھا۔ ہمنا کی اجازت ملتے ہی الماس کی خوشی ایسی تھی جیسے اسے کوئی بہت قیمتی خزانہ مل گیا ہو۔ بنا وقت ضائع کیے وہ ہمنا پر جھکا تھا اور پھر جیسے سب کچھ بلائے اس میں کھو گیا تھا۔ ہمنا پرانی ساری باتیں بھول گئی تھی۔ یاد تھا تو صرف اتنا کہ جو شخص اس کے قریب تھا وہ اسے محبت کرنے لگی تھی اور اس کے بنا اب اس طرح بھی گزارنا مشکل تھا۔ دونوں اپنی اپنی محبت میں پہنچے اور دونوں نے اپنی محبت کو پا لیا تھا۔ اب زندگی کی نئی شروعات کا انتظار تھا تو ان دونوں کے لیے ہی بہت خوشگوار ثابت ہونے والی تھی۔